اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کا ذکر کرتی ہوں جو سفیر حسین ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سفیر ہو تو اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کی جان و مال کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن یہ جیسا مظلوم حسین ہے ویسا ہی مظلوم اس کا سفیر ہے۔ میرے مولا حسین نے جناب مسلم بن عقیل کو بلایا اور کہا، مسلم آپ کو کوفے جانا ہے، کوفے والوں کے مسلسل میرے پاس خط آ رہے ہیں۔ جناب مسلم نے کہا، جو حکم آقا۔ آپ گھر تشریف لے گئے اور جناب رقیہ سے کہا کہ مجھے کوفے جانا ہے۔ جناب رقیہ نے کہا کہ آپ نے کوفے جانا ہے تو محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے جائیں، اس لیے کہ دونوں بچے آپ کے بغیر نہیں رہتے۔ جناب مسلم نے کہا کہ بھائی نے، آقا نے مجھے کہا ہے، میں بچے کیسے لے جاؤں؟ جناب رقیہ نے دونوں بچوں کو تیار کیا، دونوں کی انگلی پکڑی، جناب حسین کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئیں۔ جناب مولا حسین نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور جناب مسلم کی طرف دیکھ کے کہا، مسلم جوان مرتے بھی رہتے ہیں لیکن یہ بہت چھوٹے بچے ہیں۔ جناب مسلم نے کہا، مولا یہ میرے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ دونوں بچوں کو جانے کی اجازت ملی۔ جب گھر آئے تو رات کو دونوں بہنوں کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ عاتکہ اور حمیدہ دونوں بھائی کے پاس بیٹھی تھیں اور کہہ رہی تھیں، بھیا تم جب جاؤ نا کوفے تو ہمارے لیے وہ بالیاں ضرور لے کے آنا جیسی سکینہ کو جناب عباس نے عید والے دن پہنائی ہیں، ہمیں وہ بالیاں بہت پیاری لگتی ہیں۔ ہائے سکینہ، تیری وہ بالیاں جنہیں شمر نے تماچے مار مار کے اتارا۔ کہتے ہیں دونوں بہنوں کی فرمائش سن کے کہا کہ ہاں ہم ضرور لے کے آئیں گے۔ صبح کو روانہ ہونے لگے۔ جناب مولا حسین، غازی عباس، مولا علی اکبر سب شجرۃ الوداع کے پاس کھڑے تھے۔ باپ بیٹا اور دونوں بیٹیے ساتھ ہیں۔ جب جانے لگے نا تو باپ کا دل بیٹیوں کے لیے بڑا نازک ہوتا ہے۔ جناب مسلم گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تھے، پھر اترے، آ کے دونوں بیٹیوں کے ماتھے چومے، سینے سے لگایا اور کہا، دیکھو پریشان مت ہونا، میں جلدی واپس آؤں گا، تمہارے بھائی بھی جلدی واپس آئیں گے۔ یہ وعدہ کیا اور کہا، تم گھر جاؤ۔ دونوں بہنوں نے کہا، بابا ہمارا بھائی بھی جا رہا ہے، آپ بھی جا رہے ہیں، جب آپ روانہ ہوں گے ہم آپ کو تھوڑی دیر اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ بابا آپ ہمیں بہت یاد آئیں گے، بھائی ہمیں بہت یاد آئیں گے۔ دونوں بیٹوں کو لے کے مسلم روانہ ہوئے، کوفے پہنچے، بڑا استقبال ہوا، بہت زیادہ لوگوں نے بیعت کی۔ جناب مسلم نے مولا حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیے، کوفے والے تیار ہیں۔ جب یزید کو پتہ چلا تو اس نے ابن زیاد کو کوفہ بھیجا۔ ابن زیاد نے آتے ہی کچھ لوگوں کو پیسوں سے خرید لیا، کچھ لوگوں کو ڈرا کے گھروں میں بٹھا دیا، کرفیو لگا دیا کہ کوئی بھی شخص کوفے میں گھر سے باہر نہ نکلے، اور جس نے مسلم کو پناہ دی میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ جناب مسلم بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ آپ نے فجر کی نماز کے وقت دیکھا کہ کوئی 400 آدمی ہیں، ظہر میں دیکھا کوئی 100 ہیں، عصر میں دیکھا کوئی 50 ہیں، مغرب میں دیکھا کوئی تھوڑے سے ہیں، اور عشاء میں دیکھا کہ اب مسلم بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ جس گلی میں جاتے تھے پہرے دار ہوتے تھے، دوسری گلی میں جاتے تھے، اسی طرح چلتے چلتے تھک گئے مسلم تو ایک دروازے پہ بیٹھے۔ وہ خاتون دروازہ کھولنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے جس کے کپڑے منکجے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، پیاسا لگ رہا ہے،
جیسے جناب مسلم نے دیکھا اس خاتون سے کہا مجھے تھوڑا سا پانی لا دے، میں بہت پیاسا ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ تم جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ میں تمہیں پانی کیسے پلا دوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ ہم نے کسی مسافر کو بھی پناہ نہیں دینی، تم چلے جاؤ یہاں سے، اپنے گھر جاؤ۔ جناب مسلم نے بڑی حسرت سے اس عورت کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اگر کوئی میرا گھر ہوتا تو میں یہاں آتا ہی کیوں؟ اور پھر کہا اس عورت نے کہ ٹھیک ہے اگر گھر نہیں ہے تو کسی مسجد میں چلا جا۔ کہا مسجد کے دروازے بھی مجھ پہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر جب آپ اٹھنے لگے تو آپ نے ایک دم کہا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ جب یہ الفاظ سنے تو عورت جس کا نام تو تھا ایک دم کہتی ہے تم علی کو جانتے ہو، علی کو مانتے ہو؟ کہا میں علی کے بھائی عقیل کا بیٹا مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ خاتون جلدی سے کہتی مولا آپ گھر کے اندر تشریف لائیے۔ مولا کو پانی پلایا، جا نماز بچھا کے دی۔ مولا نماز میں مصروف تھے کہ اس عورت کا بیٹا آ گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ ماں بار بار ایک کمرے میں جاتی ہے آتی ہے کہ یہ کہاں جاتی ہے ماں، جب اس نے دروازے سے جھانک کے دیکھا تو وہاں جناب مسلم بن عقیل بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ فوراً اس نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ مسلم میرے گھر میں ہے۔ ابھی میرے مولا فجر کی نماز پڑھ کے تاکہ بات پڑھنا ہی شروع کی تھی کہ ایک دم دروازے پہ زور زور سے دستک ہوئی، گھوڑوں کے ہننانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس عورت نے دیکھا تو فوج تیار کھڑی تھی۔ فوراً ہی اس نے مولا سے کہا مولا آپ باہر نہ جائیے گا۔ میرے مولا مسلم نے کہا تو نے میری بہت عزت کی ہے، میرا بڑا خیال کیے، تجھے اس کا اجر رسول خدا دیں گے، تجھے اس کا اجر مولا علی دیں گے، تجھے اس کا اجر اللہ دے گا جو تو نے میری حفاظت کی ہے، لیکن میرا بھی اب یہ بنتا ہے کہ میں تیرے گھر کی حفاظت کروں، تیرے گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، تو پردے دار اندر بیٹھ، میں باہر جاتا ہوں۔ میرے مولا جیسے ہی باہر آئے چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کر دیا اور اتنا زبردست حملہ کیا، لیکن میرے مولا پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، اس کے باوجود جناب مسلم کے نزدیک جو کوئی آتا تھا اسے اٹھا کر کبھی ادھر دیوار کے ساتھ لگا کے پھینک دیتے تھے، کبھی ادھر پھینکتے تھے، مارتے جاتے تھے، تلوار سے زخمی کرتے جاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ابن زیاد سے کہ اور فوج بھیج۔ اس نے کہا کتنی فوج تمہیں چاہیے اکیلے آدمی کے لیے؟ تو کہا کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی معمولی انسان ہے؟ یہ ہاشمی ہیں، یہ دلیر ہیں، یہ بہادر ہیں، ان کے لیے کوئی فوج کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ابن زیاد نے کہا کہ پھر ان کے لیے کوئی بہانہ بناؤ۔ گڑھا کھودا گیا، اس پہ گھاس ڈال دی گئی، اور میں کہتی ہوں کہ جس وقت میرے مسلم مولا لڑ رہے تھے اس وقت کوفے کی عورتوں نے بھی ظلم کی انتہا کی کہ عورتیں پتھر لے کے گلیوں میں بیٹھ گئی تھیں، جس گلی میں بھی مسلم جاتے تھے اوپر سے پتھر پھینکتی تھیں۔ کچھ عورتیں پرانے کپڑوں کو آگ لگا کے آگ پھینکتی تھیں۔ چاروں طرف سے مسلم اوپر سے عورتیں ظلم کر رہی تھیں، اور زمین پر یہاں پہ مرد تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ چلتے چلتے میرے مولا اس گڑھے میں جا گرے۔ جیسے ہی گڑھے میں جا گرے تو کچھ نے تیروں کی بارش کی، کچھ نیزے لے کر آ گئے، کچھ نے تلواروں سے مارنا شروع کیا۔ تنہا ہے اس وقت، اور اس وقت میرے مولا مسلم نے ایک آواز دے کے کہا عباس آتا نہیں، تیرا بھائی بہت تنہا ہے۔ جب یہ آواز تھی نا، میں کہتی ہوں غازی عباس میں آپ کے صدقے جاؤں کہ آپ کو کتنی دفعہ لوگوں نے پکارا ہے۔ آج بھی وہ پکار میرے خیال کربلا میں گونجتی ہوگی کہ جب میرے مولا حسین گھوڑے پہ تھے اور آپ کا ایک پاؤں آپ کا پھنس گیا تھا رکاب میں، اور گھوڑا تیزی سے فوجوں کے بیچ میں دوڑ رہا تھا، تو میرے مولا حسین نے، وقت کے امام زمانہ نے، اس وقت بھی یہ آواز دی تھی عباس عباس آج بھائی کی مدد کو نہیں آئے گا تو جناب عباس کا لاشا تڑپ گیا تھا۔ اور شام غریبہ میں
جب بیویوں کی چادریں چھن رہی تھیں تو اس وقت بھی ساری بیویوں کی زبان تھی ایک ہی لفظ تھا، عباس ہماری مدد کو آ۔ اور جب شمر نے تماچا مار کے سکینہ کی بالیاں چھینی تو تب بھی ایک آواز تھی، چچا عباس میری مدد کو آ جا۔ جناب مسلم نے جناب عباس کو پکارا، عباس میری مدد کو نہیں آتا، تیرا بھائی بہت اکیلا ہے۔ تمام ظالموں نے میرے مولا کے گلے میں رسی ڈالی اور کھینچتے ہوئے لے کے چلے۔ جب دار الامارہ کے اندر داخل ہونے لگے تو پانی رکھا ہوا تھا، ٹھنڈا پانی۔ آپ نے ایک سپاہی سے کہا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ جب وہ پانی لے کے آیا تو کہنے لگا، روتا بھی جاتا تھا اور کہنے لگا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں لیکن بہت مجبور ہوں، مولا پانی پی لے اور مجھے معاف کر دینا۔ میرے مولا نے پانی پینا چاہا لیکن آپ کا سارے منہ کا خون اس پانی میں شامل ہو گیا۔ مولا نے کہا نہیں، میرے مولا کو منظور نہیں ہے، اللہ کو منظور نہیں کہ میں پانی پیوں۔ جب اندر داخل ہوئے تو کسی ظالم نے کہا کہ یہ امیر بیٹھا ہے، ابن زیاد کو دیکھ کے اس کو سلام کر۔ میرے مولا نے سینہ تان کے کہا، سر بلند کر کے کہا، میرا امیر میرا حسین مولا ہے، یہ نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا اسے قتل کر دو۔ میرے مولا جیسے جیسے سیڑھیاں چڑھتے جا رہے تھے تو کہتے جا رہے تھے، مولا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے آپ کو خط لکھا ہے کہ آپ بہنوں کو لے کے کوفے آ جائیں۔ مولا کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، میں کیسے بتاؤں۔ جب اوپر گئے تو ظالم نے کہا کہ میں نے تیرا سر قلم کرنا ہے۔ آپ نے کہا ٹھہر جا، مجھے 2 نفل پڑھنے دے، نماز پڑھنے دے۔ آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رخ کیا جناب حسین کی طرف اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جس وقت یہ آپ نے بات کی تو میرے مولا حسین نے غازی عباس سے کہا عباس اب فوراً خیمے لگا دو۔ خیمے لگا دیے گئے تو جناب غازی عباس پریشان حال میں جناب امام حسین کے پاس آئے اور آ کے کہا مولا میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، مولا مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، میں نے رات بھر دیکھا ہے سب بیویاں سو گئی تھی لیکن رقیہ نہیں سوئی، ساری رات جاگتی رہی ہے، بہت پریشان ہے میری بہن۔ میرے مولا حسین نے کہا ہاں اس کو پریشان ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے کہا ادھر آ عباس، حوصلہ کر، ہمت کر، ادھر آ میں تجھے کچھ منظر دکھاتا ہوں۔ میرے مولا نے دونوں انگلیوں کے درمیان میں دکھایا کہ جناب مسلم بن عقیل ہیں اور ظالم آپ کی گردن پہ وار کر رہا ہے۔ جب یہ دیکھا منظر میرے مولا غازی نے تو کہا آقا مجھے کوفہ بھیج دیں، میں مسلم کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مسلم تنہا ہے، مسلم اکیلا ہے۔ میرے مولا نے کہا وہ دیکھ ذرا نیچے نظر ڈال، دیکھا تو ایک کالے برقعے والی ہے جس نے اپنی چادر پھیلائی ہوئی ہے اور رو کے کہہ رہی ہے مسلم میرے لال آ جا، سفیر حسین میرے پاس آ جا۔ کہتی ہوں اس وقت جناب مولا حسین نے کہا جاؤ جناب زینب کو بلا کے لاؤ میرے خیمے میں۔ جناب زینب آئیں، آپ نے کہا بہن مسلم شہید ہو چکے ہیں، رقیہ کو میرے پاس لے کے آؤ، ذرا کسی بڑی بہن سے پوچھو، چھوٹی بہن بیوہ ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ جناب زینب گئیں، جناب رقیہ پریشان بیٹھی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ پوچھتی ہیں بی بی مجھے اتنا بتا دیں کہ کوئی خبر آئی ہے میرے بچوں کی۔ جناب زینب کہتی ہیں آپ کو مولا حسین نے بلایا ہے۔ جب جناب مولا حسین نے رقیہ کو دیکھا، رقیہ کے ہاتھوں کو دیکھا، کہا ان ہاتھوں میں رسیاں بھی بن جائیں گی، شوہر بھی مارا گیا ہے۔ آپ نے پاس بلایا رقیہ کو، سینے سے لگا کے کہا رقیہ حوصلہ کرنا۔ پھر جناب عاتقہ اور حمیدہ کو اپنی گود میں بٹھایا، جناب زینب سے کہا کہ مجھے وہ بالیاں دو، نکال کے بالیاں نکالیں اور جب جناب عاتقہ کو پہنانے لگے تو ایک دم بچیاں
یہ خاندان رسالت کی بچیاں ہیں، معمولی بچیاں نہیں، ایک دم دیکھ کے کہتی ہیں ماموں یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم یتیم ہو گئے ہیں، آپ ہمیں بالیاں پہنا رہے ہیں۔ میرے مولا نے سینے سے لگا کے کہا نہیں میں تمہارا باپ ہوں، اور اس کے بعد دونوں بچیوں کو پیار کرنے کے بعد کہا کہ رقیہ مسلم مارے گئے ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں عید کا دن تھا، اور عید کے دن سنت ابراہیمی میں سب بکرے ذبح کرتے ہیں، لیکن یہ مسلم بن عقیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے میرے مسلم بن عقیل کے ساتھ ظلم ہوا، اور ظلم ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد عید کے دن ظالموں نے کچھ شرارتی بچوں سے کہا کہ آؤ اور اس کے لاشے کو چاروں طرف گلیوں میں گھماؤ۔ بچوں نے رسی پیروں سے باندھی، اور اس کے کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں جاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، خوش ہوتے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ رسول کی شریعت میں ہے کہ جو جنازہ ہو، جو میت ہو، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اس کو اگر نہلاؤ بھی تو آہستہ آہستہ کہ اس کے جسم کو تکلیف نہ ہو۔ سارے کوفے کی کبھی اس گلی میں کبھی اس بازار میں مسلم کی لاش پھر رہی تھی، لیکن اس لاش کے پیچھے پیچھے ایک کالے برقعے والی تھی جو روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی ہائے مسلم، ہائے مسلم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار اللہ ہمارے اس ذکر کو قبول کر لینا، یا آل محمد ہمارے اس ذکر کو قبول کر لینا، یا امام زمانہ ہمارے اس ذکر کو قبول کر لینا۔ اے میری پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین اس ذکر کو قبول کر لینا، یا جناب رقیہ اس ذکر کو قبول کر لینا۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، بے اولاد کو اولاد عطا کر دے، بے روزگار کو روزگار عطا کر دے، مقروض کے قرض عطا کر دے۔ اے میرے رحیم ہمیں آخرت میں لوائے الحمد کے نیچے ہوں۔ اے میرے مولا شافی محشر ہماری بخشش کرائیں، جناب فاطمہ ہماری بخشش کروائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔